الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 14 فروری بروز اتوار 2021 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ نساء آیا نمبر 17 سے لے کر 18 تک مشتمل ہوگا انشاءاللہ۔ 17-18 پر مشتمل ہوگا۔ آپ دعا فرمائیں کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل آیا نمبر 16 کے اینڈ پر بیان ہوا تھا کہ یہ فحاشی کرنے والے، زنا کرنے والے وغیرہ وغیرہ جن کا کل بیان ہو چکا ہے، فَإِن تَابَا، اگر یہ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اور اپنی اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهَا، تو پھر انہیں چھوڑ دو، پھر انہیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے پر جو سزا ہے وہ دینے کے بعد، بولیے سزا دینے کے بعد، اس پر زانی کی سزا معاف نہیں ہوگی، اگر وہ شادی شدہ ہے تو سنگسار معاف نہیں ہوگا، کوارا ہے تو 100 کوڑے معاف، پر اس کے بعد وہ سزا کے بعد اگر توبہ کرتے ہیں 100 کوڑے والے، یا جنہوں نے جھوٹی تہمت لگائی ہے ان کو کتنے لگیں گے؟ 80۔ کتنے لگیں گے جی؟ اور وہ 80 کھا کر توبہ کر لے تو بعد میں پھر انہیں تانے شانے دینے کی ضرورت ہے، چھوڑ دو ان کو۔ ان اللہ کان توابا رحیما، اللہ تو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اب توبہ ہونی کیسے چاہیے، کب ہونی چاہیے، یہ ذرا سنیے۔ انما التوبۃ علی اللہ، فرمایا کہ توبہ، وہ توبہ جس کا قبول کرنا، علی اللہ، اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے، ذمہ کرم، بولیے ذمہ کرم، وگرنہ تو اللہ تعالیٰ کی کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ذمہ داریوں سے پاک ہے جی۔ یہ اپنے ذمہ کرم پر لے لیا کہ میں ضرور ان لوگوں کی توبہ قبول کروں گا۔ کن کی؟ للذین یعملون السوء، جو برے عمل کرتے ہیں، جو لوگ برے عمل کر بیٹھے ہیں، کرتے ہیں، بجہالت، اپنی جہالت کی وجہ سے، بولیے اپنی جہالت کی وجہ سے۔ تو کیا خیال ہے، کسی گناہ کرنے والے کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ گناہ ہے؟ بولیے، حرام لینے والے کو نہیں پتہ کہ یہ حرام ہے، رشوت لینے والے کو پتہ ہے کہ یہ، شرابی کو پتہ ہے کہ یہ حرام ہے شراب، زانی کو پتہ ہے کہ زنا حرام ہے، پھر بھی لوگ کرتے ہیں۔ تو پھر یہ کیوں کہا کہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، وہ لوگ جو عمل کر بیٹھتے ہیں برائی کا، برے عمل کر بیٹھتے ہیں، بجہالۃ، جہالت کی وجہ سے۔ تو اس لفظ کو ذرا سمجھیے، اصل میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز، ہر وہ عمل، ہر وہ بول، ہر وہ فعل جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں ہو رہا ہے وہ ہے ہی جہالت، بولیے وہ ہے ہی جہالت۔ اس کی لاکھ کوئی دلیلیں پیش کرے کہ مجھے یہ مجبوری تھی، یہ کام تھا جی، میں پھنس گیا، پھنس کر یوں کر لیا، یوں کر کے یوں کر لیا، نہیں، یہ جہالت ہے۔ اب جہالت کس بات پر ہے؟ تو حضرات جہالت اس بات پر ہے کہ اس وقت یاد نہیں رہتا برائی کرنے والے کو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بولیے اللہ مجھے۔ اور دوسری جہالت یہ ہے کہ اس کو انجام کی فکر نہیں ہوتی کہ میں جو قبر میں جاؤں گا یا حشر والے دن اٹھوں گا تو اس کا مجھے جزا کیا ملے گی، سزا کیا ملے گی۔ ان چیزوں سے اس وقت وہ چونکہ نظر پھیر لیتا ہے تو اس جذبے کو، اس سوچ کو، اس فکر کو جہالت کہتے ہیں۔ دیکھیے نا، اس میں پہلی جہالت تو یہ ہے کہ میں چھپا لوں گا، بھائی اللہ سے چھپا سکتا ہے؟ ذرا بولے نا، تو جہالت ہے یا نہیں ہے؟ وہ جی کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، یاد ہی نہیں رہے گا، کوئی نہیں دیکھے گا، وہ اللہ کو بھلا سکتے ہو؟ اللہ سے چھپا سکتے ہو؟ تو پھر یہی جہالت ہے۔ اور ایک عجیب بات اس میں، یہ نہیں بجلی بھی ٹوٹ گئی، تار ہلاؤ گا جی، چلو مہربانی ہے دیدی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جب ان کے وہ بھائی آئے جنہوں نے ان کو کنویں میں، اب وہ شک میں تو پڑ گئے، کچھ ایسی باتیں کی قرآن کہہ رہا ہے، مگر جب وہ قریب پہنچ گئے حضرت یوسف کو پہچاننے کے تو حضرت یوسف نے ایک جملہ کہا، ذرا سنیے۔ حل علمتم، کیا تمہیں معلوم ہے، کیا تمہیں یاد ہے، ما فعلتم،
کہ تم نے کیا کیا یوسف کے ساتھ، وہ اخیہ اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون جب کہ تم جاہل تھے، جب کہ تم کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں سگے بھائی کے ساتھ؟ پر یہاں جاہل کیا کہ تمہیں انجام کا نہیں پتا تھا کہ اس کا اینڈ کیا ہوگا، اس کا رزلٹ کیا ہوگا، یہ تم نے سوچا ہی نہیں تھا۔ آج تم بھکاری بن کے میرے سامنے کھڑے ہو، اور جس کو تم نے کنویں میں پھینکا تھا دیکھو تمہارے سامنے اللہ نے اس کو تخت پر بٹھایا ہوا ہے، آج اسی سے تم رزق مانگ رہے ہو۔ جو کل تمہاری منتیں کر رہا تھا بھائی مجھے نہ پھینکو، وہ ہاتھ جوڑ رہے تھے بھائی میرا کون ہے، مجھے یہاں کون سنبھالے گا، مجھے نہ پھینکو۔ تو اس پر یہ جو لفظ انہوں نے کہا انتم جاہلون، کیا تمہیں نہیں پتا تھا؟ اس وقت تم جاہل تھے، اس وقت۔ اور عقل مند علم والا کون ہے؟ جو کام کا انجام پہلے سوچ لیتا ہے۔ میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے سب سے بہترین عمل وہ ہے جن کا انجام تم پہلے سوچ لو کہ اس کا اینڈ کیا ہوگا، یہ نہیں کہ آغاز کیا ہوگا، اخیر کیا ہوگا، یہ پہلے سوچ لو۔ چنانچہ علماء کرام کہتے ہیں کہ صحابہ کرام یہ فرماتے تھے کہ کل ذنب اصابہ عبد فہو جہالۃ عمدا کان او غیرہ، کہ ہر وہ گناہ جو انسان جان بوجھ کر کرے یا بغیر علم کے کرے، یعنی ویسے غلطی سے ہو جائے، وہ جہالت ہے۔ وہ کیا ہے؟ تو اصل جہالت ہے گناہ۔ بولیے اصل جہالت کیا ہے جی؟ گناہ۔ تو چونکہ علم نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں تو وہ بھی جہالت ہے، اور جانتے بوجھتے بھی کر بیٹھے تو وہ بھی جہالت ہے۔ اور امام تفسیر حضرت مجاہد سارے پڑھی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا کہ عامل بمعصیت اللہ فہو جاہل حین عملہا، یعنی جو شخص کسی کام میں اللہ کا تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، جب تک وہ نافرمانی کر رہا ہے وہ جاہل ہے۔ بولیے جب تک وہ نافرمانی کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ جاہل ہے۔ چنانچہ حدیث میں یہی ہے نا کہ لا یزنی الزانی وہو مومن، کہ زانی جب زنا کر رہا ہوتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا۔ بولیے وہ مومن ہے، یعنی اس وقت وہ ایمان کو پیچھے پھینک دیتا ہے، تو جب ایمان پیچھے چلا گیا تو یہ بندہ مومن ہے۔ مومن وہ ہے جس کا ایمان اس کو برائی سے روک دے، جس کا ایمان اس کو برائی سے روک دے۔ اچھا جی، تو اس لیے آپ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ثم یتوبون من قریب، یہ جو جہالت کی وجہ سے گناہ کر بیٹھے تو پھر ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ ثم یتوبون، یہ پھر توبہ کرتے ہیں من قریب، جلدی جلدی۔ بولیے من، دیر نہیں لگاتی۔ غلطی ہو گئی، لڑائی ہوگی، فوراً معافی مانگ لو، فوراً صلح کر لو، اور اس میں کوئی بےزتی والی بات ہے؟ کیونکہ حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک تمہارے اوپر غرغرے کی کیفیت طاری نہیں ہوتی اس وقت تک اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرتا رہتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن موت سے ایک مہینہ پہلے گناہ سے توبہ کر لے، یا ایک دن پہلے توبہ کر لے، یا ایک گھڑی مرنے سے پہلے توبہ کر لے، اللہ اس کی بھی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ بولیے اللہ اس کی بھی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ تو من قریب کا یہ معنی ہے کہ فوری توبہ۔ اب فوری میں دو درجے ہیں، ایک بندہ بیمار ہوا، اس کو امید ہے کہ میں صحت یاب ہو جاؤں گا، بولیے صحت یاب، پر جب اس کو بیماری کا جھٹکا لگا ہے تو اس کو فوری توبہ کر لینی چاہیے، اسی حالت میں توبہ۔ پر ایک وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے جس وقت بندے کو اگلا جہان نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور ڈاکٹروں کی تسلیاں، اپنوں کی تسلیاں دینے کے باوجود وہ اندر سے مان چکا ہوتا ہے کہ اب میں بچنے والا، اس وقت اگر سا اکھڑنے والی کیفیت ہو جائے تو پھر توبہ قبول ہے؟ بولیے نا، پھر توبہ قبول ہے؟ اس سے پہلے کر لے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھائی میں جلدی جلدی ان کی توبہ قبول کر لوں گا۔ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ہاں یہی وہ لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ کے ذمے ہے، یعنی اللہ ان پر نظر کرم ضرور کرے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ فوری توبہ کر لو،
بولیے فوری توبہ کر لو. ایک مسئلہ تو حل ہو گیا. اب سمجھیے اگلا مسئلہ